بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، لٹ گئی دشت میں بے گھر ہوئی خیمہ بھی جلا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، جس طرح بھولوں گی وہ شام غریباں بھیا، میں جلتے رہے اور میں تھی پریشان بھیا، رات بھر دیتی رہی اہل حرم کا پہرا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، یوں تو 18 برادر کی بہن ہے زینب، پھر بھی افسوس کے پابند رسن ہے زینب، میری تقدیر نے دن مجھ کو دکھائے کیا کیا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، لاش بے غور کفن دیکھ کے یہ مقتل میں چھوڑ کر جاؤں انہیں کیسے بھلا جنگل میں، بے کسی یہ ہے مگر میں بھی ہوں محتاج رضا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میں یہ احساس ستم دل پہ اٹھاؤں کیسے، سمر کے دروں سے عابد کو بچاؤں کیسے، ایک رسن بارہ گلے ساتھ میں بازو ہے بندھا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، پوچھتی ہے میری معصوم سکینہ مجھ سے، کیوں پھوپھی اماں ہے روٹھے ہوئے بابا مجھ سے، کیسے سمجھاؤں میں نادان سکینہ کو بھلا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، بعد عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میں گزارش کر رہا ہوں جناب فخر جعفر مرشد صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولانا اخراج صورت سے فرمائیں، اس کے بعد میں عالی جناب مولانا امیر حمزہ اشرفی صاحب کی تقریر ہوگی، جناب فخر مرشد صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ مطلب تھوڑا صحیح کہہ رہے ہیں، جس سے اور لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں ہیں کہ وہ زیادہ جگہ نہیں ہے ان کو بھی جگہ مل جائے، فخر صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو یہ مائک کر کے دے رہے ہیں ان کو گزارش ہے کہ یہاں چلے ہیں، یہ ان کا سروس ٹھیک سے کام کرنے ہو جاتا ہے۔
حضرات میں یہ درخت وہاں واقع ہوا میرے میں اور اختصار سے ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے مجلس. 2-3 بند فضائل کے اور اس کے بعد 1-2 بند مسائل کے تاکہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے بات کا تابوت کا وہ حق بھی ادا ہو جائے. میں یہاں سے عرض کرتا ہوں مجلس دعائے بنت پیغمبر کا نام ہے. مجلس دعائے ذرا سے سن لیجیے گا جہاں تک میری آواز ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ادب کا مقام ہے اور ادب کو مقبول خاطر رکھتے ہوئے آپ حضرات بیٹھ جائیے. اس کے بعد فقیر صاحب آپ کے درمیان ہے اور اس کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ سماج ہوگا میں بہت معتبانہ گزارش کر رہا ہوں سارے مومنین و مومنات سے کیا بتا بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو ہے فقیر صاحب کی طرح کو سماج کرنا. مجلس عنوان ہے ذرا سے جڑ کے سن لیجیے گا. مجلس دعائے بنت پیغمبر کا نام ہے. مجلس دعائے بنت پیغمبر کا نام ہے. مجلس حسینیت کے سمندر کا نام ہے. مجلس عطائے خالق اکبر کا نام ہے. مجلس بقائے مقصد سرور کا نام ہے. گھر گھر جو مجلسیں ہیں حسین شہید کی زندہ دلیل ہے یہ شکست یزید کی. گھر گھر جو مجلسیں ہیں حسین شہید گھر گھر جو مجلسیں ہیں حسین شہید کی زندہ دلیل ہے یہ شکست یزید کی. جو ظلم کو بہا دے وہ دریا یہی تو ہے. جو ظلم کو بہا دے وہ دریا یہی تو ہے. زینب نے جو دکھایا وہ رستہ یہی تو ہے. دنیا میں علم و فن کا سلیقہ یہی تو ہے اور ملنے کا سیدہ سے وسیلہ یہی تو ہے. ملنے کا بیت مولانا فرمائے گا جہاں تک آواز جاتی ہے ملنے کا سیدہ سے وسیلہ یہی تو ہے. منت نہ کوئی مانگو نہ کوئی دعا کرو ملنا ہو سیدہ سے تو مجلس وفا کرو. مجلس تو سیدہ کی تمنا ہے لا کلام. مجلس تو سیدہ کی تمنا ہے لا کلام. بچتا رہے گا فرش ازا حشر تک بادام. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. یہاں سے مصرے ملاحظہ فرمائے گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. مجلس تو سیدہ کی تمنا ہے لا کلام. بچتا رہے گا فرش ازا حشر تک بادام. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. لیتے ہیں ہم حسین کے دشمن سے انتقام. ملاحظہ فرمائیے گا ماتم سے کیسے انتقام لیا جاتا ہے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. بھائی ابوذر قندوری صاحب جب میں بیت پڑھوں تو ذرا سامعین تک پہنچا دیجیے گا کہ کتنے لوگ میری بات میں شامل ہیں. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. لیتے ہیں ہم حسین کے دشمن سے انتقام. ماتم کو ہاتھ اٹھتا ہے غم میں شہید کے منہ پر تماچا لگتا ہے ظلم یزید کے. مجلس تو فاطمہ کی تمنا ہے لا کلام. مجلس تو فاطمہ کی تمنا ہے لا کلام. بچتا رہے گا فرش ازا حشر تک مدام. ماتم وفا جو کرتے ہیں مجلس میں صبح شام. لیتے ہیں ہم حسین کے دشمن سے انتقام. ماتم کو ہاتھ اٹھتا ہے غم میں شہید کے منہ پر تماچا لگتا ہے ظلم یزید کے. منہ پر تماچا لگتا ہے ظلم یزید کے. آواز مجلسوں کی جو پاتی ہے فاطمہ. آواز مجلسوں کی جو پاتی ہے فاطمہ. جنت سے ساتھ حوروں کو لاتی ہے فاطمہ. بیٹے کے غم میں ساتھ اڑاتی ہے فاطمہ. ہم سب سے پرسہ لینے کو آتی ہے فاطمہ. ماتم کرو کہ وقت ہے یہ شور و شہن کا. دکھیاری ماں کو دینا ہے پرسہ حسین. ماتم کرو کہ وقت ہے یہ شور و شہن کا. دکھیاری ماں کو دینا ہے پرسہ حسین کا. دلگیر آپ ہوں گے تو دلگیر آئیں گے. دلگیر آپ ہوں گے تو دلگیر آئیں گے. فرش ازا بچھے گا تو شبیر آئیں گے. فرش ازا بچھے گا تو شبیر آئیں گے. گودی میں ان کی اصغر بے چیر آئیں گے. سوکھے گلے پہ کھائے ہوئے تیر آئیں گے. اس وقت شاہدی کا جب حال ہوئے گا اور
یاد آ رہا ہے مجھ کو وہ مشہور واقعہ، ایک روز اپنے گھر میں تھے بیمار کربلا کی ایک بشر نے شادی میں چلنے کی التجا، بولے خوشی کی بزم میں جانا نہیں روا، شرکت جو چاہتے ہو تم اپنے امام کی مجلس کرو حسین علیہ، شرکت جو چاہتے ہو تم اپنے امام کی مجلس کرو حسین علیہ السلام کی۔ مجلس کا حال اب میں کروں کس طرح بیان، بیٹھے وہاں امام جہاں پر تھی جوتیاں، مجلس کا حال اب میں کروں کس طرح بیان، بیٹھے وہاں امام جہاں پر تھی جوتیاں، پوچھا کسی نے کچھ تو یہ رو کر کیا بیان، زہرا و مصطفیٰ علی آئے ہیں یہاں، فخری کہا یہ جان کے کھونے کو آئے ہیں، یہ سب غم حسین میں رونے کو آئے۔ مومن سے گزارش ہے کہ گروپ کی تقریب کا انتظام ہے اور اس تقریب میں شرکت فرما کر خبردار حاصل کریں۔ بے شک دوستو یہ مجلسوں کا صدقہ ہے، اگر مجلسیں دنیا میں نہ ہوتی تو انسان تو ہوتا مگر انسانیت نہ ہوتی، اگر مجلسیں دنیا میں نہ ہوتی تو مسجدیں تو ہوتی مگر نمازی نہ ہوتے، اگر مجلسیں نہ ہوتی تو روزے نہ ہوتے، اگر مجلسیں نہ ہوتی تو مسلمان تو ہوتے مگر ایمان نہ ہوتا، اگر مجلسیں نہ ہوتی تو داڑیاں بہت بڑی بڑی ہوتی مگر اس میں ایمان نہ دکھائی پڑتا، اگر مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی فن بھی باقی نہ رہ جاتا کہ انسان پہ ظلم و تشدد بڑھ جاتا۔ یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو آج انسان انسانیت کے طریقے سے رہ رہا ہے، یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے، یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو آج قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ مسجدوں کا صدقہ ہے جو حج لوگ کر رہے ہیں، یہ مجلسوں کا صدقہ ہے کہ مسلمان سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے مجلسیں چاہے وہ امام بارگاہوں میں ہو چاہے خانقاہوں میں ہو، چاہے امام بارگاہوں میں ہو خانقاہوں میں ہو، خانقاہوں میں بھی اسی طریقے سے مجلسیں یہ امیر حمزہ اشرفی صاحب جیسی شخصیتیں قائم کیے ہوئے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ دیکھو جب تک یہ ہندوستان کا کوئی بھی ولی ہو، ولی نہیں رہ جاتا جب تک علی علی نہ کہے، علی علی جب تک نہیں کہتا ولی نہیں رہ جاتا۔ یہ ہر حلالی بول دے ایک حیدری۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا امیر حمزہ اشرفی مالیگاؤں سے جو آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المحمود المحمود. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. صلوات محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہے، محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں، کوثر پر پکاریں گے یہی ساقی کوثر، کوثر پر پکاریں گے یہی ساقی کوثر، سقائے سکینہ کے عزادار کہاں ہیں۔ میرے محترم سنی شیعہ بھائیوں، آج یہ اتحاد کی منزل ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہاں حق بیانی کا کام ہوتا ہے، یہاں سنبل مان نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں ممبر کا غلط استعمال ہوتا ہے، مگر مجلس میں جو ممبر ہے وہ ممبر رسول ہے، اس لیے یہاں سے جو رسول سے ملا ہے، جو اہل بیت سے ملا ہے، وہ عطا کیا جاتا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا، یہی خواجہ معین الدین چشتی کا پیغام ہے۔ آج سنیت کے نام پہ بھی وہابیت پھیلائی جا رہی ہے،
वहाबियत اسلام کے لیے اپنے سنی بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کینسر ہے. شیعہ سنی میں اختلاف نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں, اتحاد سے رہنا چاہیے اور یہی آج کا تقاضا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, میں نے خطبے کے بعد وقت بہت کم ہے جو آیت تلاوت کی ہے, پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب, آپ کے پالنے والے کی قسم, یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوئی, اللہ اس وقت کہہ رہا ہے اے میرے حبیب, آپ کے پالنے والے کی قسم, آپ کے رب کی قسم. یہاں علماء موجود ہے, رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. ہم کو دعا ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پالنے والے ہمارے ماں باپ کو, پرورش کرنے والے کو, ان کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کر جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے, محمد عربی سے, اے میرے حبیب, آپ کے پالنے والے کی قسم. سارے علماء بتائیں محمد مصطفیٰ کو کس نے پالا؟ محمد مصطفیٰ کو پالنے والی ذات سید العرب, بعدۃ العرب, سیدنا مولانا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے ماحول, آیت نازل ہو رہی ہے, رسول کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آیت, ہر آیت کو آپ پڑھیے, علی کو مانتے ہیں, 40 آیت پڑھ کے سونا چاہیے روزانہ. سمجھو قرآن کیا تم کو پیغام دے رہا ہے. اس کو صحیح کرو. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ آیت کا شان نزول دیکھیے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. اہل بیت کو دنیا والوں کو مقابلے میں نہ سمجھو کہ یہ ان سے افضل ہے, وہ ان سے افضل ہے, یہ پہلے ہیں, یہ دوسرے ہیں, یہ تیسرے ہیں, یہ چوتھے. یہ کس نے بنایا ہے ترتیب؟ یہ ترتیب ملاؤں کی بنائی ہوئی ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ ترتیب خلافت, ترتیب فضیلت نہیں ہے. یہ ترتیب خلافت, ترتیب فضیلت نہیں ہے. اگر یہی ترتیب خلافت, ترتیب فضیلت ہے تو بتاؤ ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے, جو سب سے آخر میں آئے وہ سب سے افضل. تو چلو تمہاری ترتیب سے افضل پھر کون ہوا؟ عزیزو, ان کو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن کی تفسیر لینا ہے تو جیل میں بیٹھ کے تفسیر کرنے والوں سے نہیں. قرآن جہاں نازل ہوا ہے, قرآن کو لینا ہے تو گھر والوں سے لو. اس کی شان نزول ہمارے آقا اور مولا صادق ابن صادق سیدنا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. آپ فرماتے ہیں یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی. یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی جب میرے رسول فرما رہے تھے کہ تم اللہ کو مولا مانتے ہو. سب نے کہا ہم نے مان لیا. تو میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا, جیسے میں مولا ہوں ایسے علی مولا ہے.
علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جب تک میں مولا جب تک علی مولا۔ علی کو اعلان ولایت دیا ہے نبی نے علی کو مولا بنایا نہیں ہے، اگر اس غدیر میں بنے ہوئے کا اعلان کیا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ جیسے میں مولا میں حاکم ایسے علی حاکم، تو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا، تو انہوں نے جب شک پیدا ہوا تو اللہ نے آیت نازل کی، اے میرے حبیب یہ جو کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں تمہارے پاس، علی کو مولا بخشن تو کہہ رہے ہیں مگر دل سے نہیں مان رہے، تو سن لو، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں، کیونکہ حاکم نہیں مان رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سامنے کس کو رکھا؟ وہ رب کا، جس نے تیری پرورش کی، جو چچا ہو کر بھی آپ کو حاکم مانتا تھا، باپ ہو کر بھی علی کو مولا مانتا تھا۔ اے میرے حبیب ابو طالب کے ایمان کی قسم، یہ مومن نہیں ہے جو کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اور ابو طالب کا کلمہ تلاش کرنے والوں اپنے باپ دادا کا کلمہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں وقتوں کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ آج ایک خبر ہے جو سعودی اخبار نے بھی ہمارے گاؤں سے شام نامہ جو اخبار ہے وہ بھی شائع کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں 10 لاکھ مربع میٹر پر ایک شہر بنایا جائے گا۔ وہ شہر کا نام ہوگا سیرت سٹی، اور اس شہر کا نام رکھیں گے السلام علیکم ایھا النبی۔ ہم یہاں سے کہیں یا نبی سلام علیکہ تو شرک ہے، ہم کہیں یہاں سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو شرک ہے۔ یہ مدینہ سے دور شہر بنا رہے، نام کیا رکھ رہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ سب جائیں گے تو یہی کہیں گے نا۔ یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ کی عظمت کو پھٹانا۔ اور وہ شہر میں کیا ہوگا؟ ازواج کے کمرے ہوں گے، اصحاب کے گھر ہوں گے، اس وقت کے طریقے کا مدینہ ہوگا، اس وقت طریقے کا گھر ہوگا، اس وقت کا سکہ ہوگا، اس وقت کے جیسے طرز کی سواری ہوگی۔ کیوں بنا رہے؟ اور اس بات پر تمام سعودی وہابی نجدی محدثین کا، فقہا کا، امام حرم کا اتفاق ہے کہ یہ بنایا جائے۔ میں کہتا ہوں بناؤ، تم بھی بناؤ، اور 2 سال میں یہ بن جائے گا۔ اچھا جب بن جائے گا تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہم سبھی بناتے تھے تو تم حرام بولتے تھے، آج تم سبھی بناؤ تو جائز۔ یہ سبھی تو بنا رہے ہو تم، سبھی کہاں بنائی جاتی ہے؟ جہاں اصل موجود نہ ہو۔ امام حسین بچپنے کے عالم میں ہے، سبھی بنانا سن لو، نہ شیعوں کا طریقہ ہے نہ کسی کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ کا۔ یہ وہابیت سے بچو، یہ سنی بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے تعزیہ بنانا، علم اٹھانا۔ نہیں، سب سے پہلی تعزیہ جو بنائی ہے سرکار دو عالم نے بنائی ہے۔ کیسے کب بنائی؟ جب حسین کے بچنے کا عالم تھا، جبریل آئے، کہتے یا رسول اللہ یہ نواسا، یہ بیٹا تمہارا جس سے تم پیار کر رہے ہو، یہ زمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا، تو میں وہاں کی کھاک آپ کو دوں، وہاں کی مٹی دوں؟ تو وہ سب سے پہلی تعزیہ ہے جو عزا کو یاد دلائے۔ اب میرے نبی وہاں کی مٹی کو ہاتھوں پہ بلند کیے ہوئے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا احترام بھی کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد پھینک نہیں دیا، ام سلمہ کو دیا۔
اس کو محفوظ رکھو، ادب سے رکھو. جب یہ خون ہو جائے گی تو سمجھنا میرا بیٹا شہید ہوا. تو جس گھر کا احترام کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی. سورہ نور ہے، پروردگار فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی عظمت کا اعتراف کرو. وہ گھر نہ ملے اس کی سبھی کا احترام کرو. تم مدینہ نہیں جا سکتے، یہاں پہ مدینہ النبی بنا ہے. تم کربلا نہیں جا سکتے، یہاں حسین کے روضے کی سبھی موجود ہے. تم عباس کی زیارت پہ نہیں پہنچے ہو، عباس کا علم موجود ہے. ابھی آپ 72 شہیدوں کی زیارت کر کے آ رہے ہو. یہ خوش نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں، اللہ نے کہا قرآن میں کہ ان گھروں کی عظمت کا اعتراف کرو. اور حوالہ ہے تفسیر در منصور اہل سنت، امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ان گھروں سے مراد کس کا گھر ہے؟ تم کہتے ہو قرآن کافی تھا. پہلے کو کافی نہیں، دوسرے کو کیسے کافی ہو گیا؟ قرآن تو یہی آیا فی بیوت، ان گھروں. کس گھر کی عظمت کا؟ اب سوال کیا تو میرے نبی نے جواب دیا یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو انبیاء کے گھر جب بول دیا رسول نے تو خاموش ہو جاتے، جواب تو مل گیا تھا. اب پھر پوچھتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا انبیاء کے گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ اب جواب سنیے. سرکار دو عالم نے فرمایا تمام انبیاء کے گھروں سے افضل و برتر علی و فاطمہ کا گھر. تمام انبیاء کے گھروں سے. اب ایک بات میں یہاں جلدی سے آپ سے بول کے گزر جاؤں. اگر رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو حضرت ابو بکر پوچھتے، صرف فاطمہ کے گھر کے بارے میں کیوں پوچھا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ زینب کا گھر، رقیہ کا گھر، ام کلثوم کا گھر. یعنی ابو بکر کے نزدیک بھی علی رسول کی ایک ہی بیٹی ہے جو سیدہ فاطمہ ہے. اور ایک بات، جب صدق لینے گئی تو جب بھی آپ نے نہیں کہا کہ آپ اکیلے کیوں آئی، آپ کی تینوں بہنیں کہاں ہیں؟ یہ تم نے بعد میں بیٹیاں بنائی ہیں. رسول کی ایک بیٹی اکلوتی پیاری چہیتی جو رسول کا حصہ ہے، فاطمہ تبادہ تم ملنی، وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے. تو گھر کو عظمت کس سے ہوتی ہے؟ گھر والے کی وجہ سے ہوتی ہے. گھر کو عظمت گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. تو معلوم ہوا اس گھر میں جو ہیں وہ انبیاء ماں سبق سے افضل ہے. اللہ کے بعد سب سے افضل و برتر حد سے ہمارے حضور ہیں، اس کے بعد مولا علی ہیں، مگر علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. کیسے؟ صرف کہہ دینے سے نہیں، تمام انبیاء ماں سبق سے علی افضل ہیں، کیونکہ نبی جس کے مولا ہیں علی اس کے مولا ہے. تو ہمارا نبی آدم کا بھی مولا، علی آدم کا بھی مولا، تمام نبیوں کے مولا. ایک بات ہے کہ جناب سلیمان بنی اسرائیل کے نبی ہیں، واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ با علم ہیں، جو مجلس میں آتا ہے وہ جاہل نہیں رہتا. یہ جامع ازہر سے پڑھ کے نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کعبے میں پڑھتے ہوئے، ہم کو تو ابھی تک معلوم ہی نہیں. یہ ازہر کیا کرنے جاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کیا پڑھنے جاتے ہیں، مگر مجلس میں ہمارا بیٹھنے والا بچہ عالم ہے، ان کے مولوی کے سامنے یہ جاہل ہے، یہ عالم ہے. تو کیا ہوا کہ تمام نبیوں سے افضل کہا تو فتوے آنے لگے کہ دیکھو انہوں نے اپنے اماموں کو، اپنے علی کو انبیاء سے بڑھا دیا. پہلے آؤ تو یہاں بیٹھو، یہاں سمجھو، منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر.
کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر دلاس۔ یہ کملی 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، کملی کے ایک تار پہ ہمارا سلام، مگر یہ میرے بزرگوں دوستوں یہ سازش ہے، کملی والا نبی، کملی والا نبی، کیونکہ کملی میں صرف نبی ہے نا، صرف مصطفیٰ ہے نا، چادر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں جہاں یا ایھا المزمل ہے تو بازوی والا سورہ یا ایھا المدثر ہے، جہاں کملی والا ہے وہاں چادر والا نبی بھی ہے، مگر کبھی چادر کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ کملی میں اکیلے نبی ہیں، چادر میں پنجتن باغ ہیں۔ اچھا یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث کے ساتھ مستند روایت ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں تذکرہ نہیں کرتے؟ چادر میں پنجتن ہی ہے نا، جبریل کو بھی تو معلوم تھا، اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے، پھر آگے پوچھ رہے یا اللہ اس میں کون ہے، اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے مہر لگا دی، مفتیوں تم بہکا نہیں سکتے، کوئی اور بیٹی بتا نہیں سکتے۔ اگر اللہ کہتا اس میں میرا نبی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا شوہر ہے، تو یہ کہتے دیکھو بیٹی کہا نا تو یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ بھی ہوں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی قیامت تک، ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، اس میں فاطمہ ہے۔ اللہ عالم الغیب جانتا ہے کہ اگر میں نبی کی بیٹی کہوں گا تو یہ اور بیٹیاں بتائیں گے، میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، صلوات پڑھو پر محمد۔ ہاں صلوات پڑھو پر محمد۔ میں انشاءاللہ پھر مولا کو بھی ملائے گا، پھر تفصیل سے گفتگو کی، وقتوں کی کمی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جیسا ایمانی روح پرور منظر میں نے آج دیکھا ہے، یہ 72 تابوت کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بہت جگہ دیکھا ہوں، مگر جس طرز سے آپ کے یہاں منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ آپ کا کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں، جب تک کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو دیکھتی رہیں گی تو ان کے ایمان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ 72 تابوت دیکھ کر آ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے اشک جاری تھا، مولانا ایک ایک شہید کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا تابوت ہے، یہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ فلاں شہید ہے، ہر ایک نے امام حسین کو قربانی دی، پورا فاطمہ کا چمن کربلا میں لٹ گیا، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، مگر مدینے میں سیدہ سجاد سے جناب بلال نے پوچھا کہ مولا آپ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک آئے، آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اے منہال، مولا تو روتے روتے خون کا آنسو رو رہے تھے، تو منہال نے ایک چپتی ہوئی بات کہی، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی شہادت ہے، شہادت پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ بس سیدہ سجاد کھڑے ہو گئے، آپ نے کربلا کے ایک ایک شہید کا ذکر نہیں کیا، جیسے بھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں، پورا چمن فاطمہ کربلا میں لٹ گیا، 3 دن کے پیاسے رہے، 3 دن کے بھوکے رہے، اور قید، مشقت، ساری باتیں، ساری تکلیفیں سیدہ سجاد کی نظر میں وہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، شہادت میرے گھر کا ورثہ ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، مگر اے منہال، کیا بازاروں میں ہماری ماں بہنوں کا بے رضا ہو کر جانا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، کہا پھر سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی اور شام کی زیارت نصیب کرے۔
کاش کہ آج ہم شام میں ہوتے شہزادی کے روزے پہ پوچھا دیتے. اللہ آپ کو شام کا بازار دکھائے. آج بھی اسی حالت میں ہے. دونوں طرف سے ایک مالا عمارت ہے. سید سجاد کہتے ہیں کہ 9 لاکھ عیسائیوں کا مجمع تھا اور اس میں میری پھوپھی زینب، میرے گھر والے، اہل حرم بے ردا اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر بے ردا جا رہے تھے تو کہیں سے پتھر آتا تھا، کہیں سے آگ آتی تھی، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آتا تھا، آواز آتی تھی یہ باغی ہے، یہ باغی ہے. اور اے بلال میں کیا بتاؤں، مجھ کو شام میں یہودیوں کے محلے میں لے گئے، مجھ کو ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے میرا کوئی نہیں ہے. میں وہ غلام ہوں. یہودیوں سے کہتے تھے اے یہودیوں آؤ آؤ بدلہ لے لو، اسی کے دادا نے خیبر فتح کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے پالنے والے ہمارے جلوس اعضاء پر اور زائرین پر جو بمباری کر رہے ہیں ان کو نیست نابود فرما. پالنے والے تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کربلا مصطفیٰ مرہ نجف کی زیارت نصیب فرما. اے العالمین ہم سب کو محبت اہل بیت میں زندہ رکھ، محبت اہل بیت میں خاتمہ فرما اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. پالنے والے محمد والے محمد نے ہمارے لیے جو بھی نیک دعائیں مانگی ان کا اس نے ہمارا حصہ عطا فرما، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما، اور حجت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنا چہرہ اپنے امام کو دکھا سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، در بدر پھرتی رہی کوچہ و بازاروں میں، قید کر کے ہم لایا گیا درباروں میں. 700 کرسی نشینوں سے تھا دربار بھرا. اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. اب کہاں جائیں حرم جل گئے خیمے سارے، چھین کر بند سکینہ کو تماچے مارے. کوئی مجاد نہیں کرتا میری بہر خدا. اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. در کھلے شام کے دربار میں جاؤں کیسے، اپنے عباس کو دریا سے بلاؤں کیسے. بوفا سو گیا شانوں کو کٹا کر بھیا. اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. سن کے یہ بہن آیا دیکھ قیامت کی بپا. نج پر روتا تھا محفوظ سرے شاہ ہدا. روکے جب دختر زہرا یہی دیتی تھی صدا. اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. عاشور یہی زینب کبریٰ نے کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین. عاشور یہی زینب کبریٰ نے
کہا اے میرے بھائی حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الحرمین و امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغوث بحقوقہم ومنکر فضائلہم کلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم آیت کو میں نے عنوان کے طور پہ اس مجلس کے لیے پیش کیا. بانی مجلس کا حکم ہے، ناظم مجلس جنہوں نے رات بھر بڑے اچھے انداز سے نظامت کی، اللہ جزائے خیر عطا کرے، ان کا بھی حکم ہے کہ 15 سے 20 منٹ، اور دوسرے مقررین حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، ابھی مجھ سے پہلے لوگوں نے جو مائک پہ آئے تھے، کسی نے سامعین کا شکریہ ادا کیا. میں شکریہ ادا نہیں کروں گا. میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ اگر میں سید ہوتا، اولاد امام میں سے ہوتا، تو بھی مجھے حق ہوتا شکریہ ادا کرنے کا. میں شکریہ ادا نہیں کروں گا. عزیزان محترم، میں تو آپ کے لیے دعائیں کروں گا، اس لیے کہ شکریہ وہ ادا کرے گا جو حسین کا وارث ہو، اور حسین کا وارث پردہ غیب میں اس وقت ہے اور مولا سب کو دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم، میں اس بات کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ جو میڈیا پرسنز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو حکومت کی طرف سے انتظام ہے، جو یہ روڈ بند ہوا ہے، حکومت سے ہم کو جو بھی سہایتا ملی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا، میں آئی بی برانچ کا شکریہ ادا کروں گا، میں سی بی آئی برانچ کا شکریہ ادا کروں گا، جو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہمارے جلوس میں کتنے لوگ تھے، اور بالکل شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمارا یہ جلوس نکلا اور منزل تلک پہنچا. اس لیے کہ نہ ہم آتنکوادی ہیں، نہ ہمارے یہاں دنگا ہوتا ہے. عزیزان محترم، ہم تو خود روتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ میں روتے ہیں. عزیزان محترم، ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 182 ہے، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ مخاطب کر رہا اپنے بندوں کو. سورہ توبہ کی آیت میں اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کیا کہہ رہا پروردگار؟ کہ ہنسو کم، مضحکہ کم کرو، اور رو زیادہ، بکا زیادہ کرو، گریہ ازاری زیادہ کرو. آپ یہ بتائیے، اللہ نے کبھی اپنے بندوں کو کوئی غلط مشورہ دیا؟ اللہ نے کبھی اپنے بندے کو کہا نعوذ باللہ کہ تم شراب پیو؟ شراب سے بچنے کا حکم ہے، شراب پینے کا حکم نہیں ہے. زنا سے بچنے کا حکم ہے، زنا کرنے کا حکم نہیں ہے. عزیزان محترم، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، جان بوجھ کے روزہ ترک کرنے کا یا توڑنے کا حکم نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے بندوں کو جتنے مشورے دیے وہ سب مشورے بندے کے فائدے کے لیے ہیں. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا اپنے بندوں کو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. مضحکہ کم کرو، ہنسی مذاق کم کرو، ہنسو کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ. تو پروردگار تو نے تو کہا کہ زیادہ رو، لیکن اب جب زمانے والے زیادہ روتے ہیں، زمانے میں کوئی زیادہ روتا ہے تو اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے رونا بدعت ہے، رونا غلط ہے، رونا ایسا ہے، رونا ویسا ہے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم آج زندہ جاوید کا ماتم کیسے کریں گے؟ زندہ جاوید تک پہنچنے کے لیے نسل حلالی ہو، خون پاک ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، تب وہ پہچانے گا کہ زندہ جاوید کون ہے. بھائی جس کے مردے ہیں وہ مردوں پہ روئے، ہمارے سب زندہ ہیں، ہم زندہ پہ روتے ہیں. صلوات بر محمد اور آل محمد. وقت کا پورا خیال رکھا جائے گا. اب آئیے عزیزان محترم، ماہ اذا آیا، محرم کا زمانہ آیا، ایام اذا آ گئے اور ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
नाम हुसैन सुनते ही आंखों में आ गए, नाम हुसैन सुनते ही आंखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग जाकिरीन हैं, मौलाना है, खतीब हैं, हम लोगों का क्या है, आते हैं किसी रूम में बैठा दिया गया, लिहाज दे दिया गया, चाय भी वहीं पे आ रही है, मौलाना आराम कर लीजिए आपको तकरीर करनी है, ये हम लोग आज़ादार हैं, ये हम लोगों की आज़ादारी। अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खतीब अहले बैठ हूँ, लेकिन इन आज़ादारों का मुकाबला मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रात भर ओस में मैं नहीं बैठा, हमारी ये माएँ बहनें बैठी, हमारे ये भाई लोग बैठे, हमारे वो बुजुर्ग बैठे जो दूर दूर से आए हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी को डायबिटीज की शिकायत है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, ना जाने कितनी दूर दूर से आए हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान, हमारे बच्चे। अरे आज जो हम रोते हैं तो किस पे रोते हैं? अरे उस गरीब पे रोते हैं जिस गरीब पे अगर रोया जाता था तो कभी नो के नैजा चुभाई जाती थी, कभी ताजियाना मारा जाता था। मैंने कहा था मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अरे मेरा मकसद है रुलाना, कम वक्त में मैं रुला के जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रोने की जो बात आई है, ये गमे हुसैन में रोना क्या है? अरे एक मर्तबा जिब्राइल आते हैं और रसूल अल्लाह को पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह करबला का वाक़या होगा, का क्या होगा? का उसमें आपका लाल हुसैन शहीद होगा, और क्या होगा? का कलियल जवान अली अकबर की कुर्बानी देनी होगी। अरे 72 अलम निकले, 72 ताबूत निकले। अरे जौनपुर के कैसर नवाज साहब ने अल्लाह सलामत रखे, और कैसर नवाज जैसा और हमारे यहाँ अरे कोई बच्चा पैदा हो जो उनकी तरह वजाहत कर सके इन ताबूतों की। अरे इतनी बेहतरीन तरीके से वजाहत करना, ए जनाब सैयदा उस शख्स को इसका अज्र अता करना आखिरत में। ए मौला के चाहने वालों, अरे अली अकबर के बारे में बताया, अली अकबर के बारे में बताया, जब सब सुन लिया रसूल अल्लाह रोने लगे, मौला अली भी वहीं खड़े हैं। एक मर्तबा रोने की आवाज जनाब सैयदा के हुजरे तक गई। शहजादी ने पूछा, बाबा रोने का क्या सबब है? ए बाबा रोने का क्या सबब है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली फातिमा को सहारा दो, शानों को पकड़ो। मौला अली ने जनाब सैयदा के शानों को पकड़ो। ए मेरी माँ बहनों, रात से रो रही हो ना, अरे अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से लेके आई हो ना। ए मेरे भाइयों, आप लोग दूर दूर से आए हैं ना, अरे बड़ी दूर का सफर करके आए हैं, अपना काम रोक के शरीक हुए हैं। अज़ादारों, रसूल अल्लाह कहते हैं, ए अली फातिमा को सहारा दो। जब सहारा दिया तो रसूल अल्लाह ने बताया, ए बेटी फातिमा, अभी जिब्राइल आए थे। कहा बाबा क्या कहा? कहा कि करबला का वाक़या होगा। कहा करबला में क्या होगा? कहा कि तेरा बच्चा हुसैन अरे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा। अज़ादारों, जनाब सैयदा ने सुना, गश खा गई। जब गश से फाका हुआ, होश में आई, पूछा बाबा और क्या होगा? कहा बाप के शाने कलम होंगे, अली अकबर को बर्छी लगेगी, कासिम पामाल होंगे। कासिम का लाशा पामाल नहीं होगा, कासिम पामाल होंगे। अरे लाशा तब होता है जब बदन से रूह निकल जाए, कासिम का लाशा पामाल नहीं हुआ, कासिम जिंदा पामाल हुए, जिंदा जिंदा पामाल हुए हैं। और अरब के घोड़े जब तेजी से दौड़ते हैं ना, तो घोड़े के पांव के नीचे एक लोहे की नाल लगी हुई होती है। अज़ादारों, इतना वजन हो जाता है घोड़े के पांव का कि बदन पे जहां पे लगता था जनाब कासिम के, वो हिस्सा अलग हो जाता था। पांव पे पड़ा, पांव अलग, हाथ पे पड़ा, हाथ अलग, पांव हो रहे कासिम। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अल्लाह ने तमाम बातें बताई। उसके बाद जनाब सैयदा ने पूछा, अज़ादारों, मैंने अमद में भी देखा है, दूसरी जगहों पर भी देखा है कि मजलिसों में सिर्फ हम लोग नहीं रहते, अरे हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हिंदुओं की अंजुमनें भी आती हैं। जनाब सैयदा ने पूछा, बाबा ए बाबा, करबला में जब ये वाक़या होगा आप होंगे? कहा नहीं। कहा अली होंगे? कहा नहीं। कहा मैं होंगी? कहा नहीं। कहा कि हसन होंगे? कहा नहीं। अरे जब कोई नहीं होगा तो मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? ए बाबा, कोई नहीं होगा तो मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? ए शहजादी, आपकी तमन्ना थी ना आपके बच्चे पे रोया जाए। शहजादी, इन औरतों के दरमियान आप कहीं बैठी होंगी, आप कहीं खड़ी होंगी। ए मेरी माँ बहनों, अदब से बैठना, अदब से खड़ी रहना। देखो तुम्हारे दरमियान अरे कोई ऐसी बीबी तो नहीं है जिसकी चादर में पेवन लगे हो, अरे जिसके कपड़े बोसीदा
अपने बच्चे पे रो रही हो। अज़ादारों, रसूल अल्लाह ने फरमाया बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा, अल्लाह कौम को खल्क करेगा। अरे जो कयामत तक तेरे हुसैन पे रोएंगे। हाँ अज़ादारों, आइए रोने वाले इकट्ठा हो गए हैं। ए मौला के चाहने वालों, किन किन बातों पे हम ना रोए? हम पे इल्जाम लगाते हो कि ये लोग रोते हैं। अरे जब अहले बैत का काफिला चल रहा था ना, अरे तो एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पे ऐलान किया गया कि लोगों, अरे ये उनकी औलादे हैं जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अभी आपने सुना, अरे जिसने तुम्हारे बाप दादाओं को कत्ल किया था मुख्तलिफ जंगों में। अज़ादारों, उसके बाद क्या हुआ? पहले एक वाक़या सुन लीजिए। मसाज में कोशिश करता हूँ आपको गहराई तक ले जाऊं। मुहर्रम के जमाने में बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे बूढ़े जंजीर का मातम करते हैं। आप लोगों ने जंजीर लगाई, जंजीर का मातम किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जंजीर से आपकी पीठ बिल्कुल जख्मी है। आप कहीं पे बैठे दूसरी मजलिस में जंजीरें लगा के खून से कपड़ा लथपथ है आपका, या दूसरे रोज आप कहीं मजलिस में बैठे आपके पीठ में जख्म है। चाय बट रही है गरम गरम, अल्लाह न करे एक प्याली खोलती भी चाय किसी की पीठ पे अगर गिर जाए, उस जवान के जिसने जंजीर लगाई है, तसव्वुर करो, खोलती भी चाय अल्लाह न करे उस जवान की पीठ पे अगर गिर जाए जिसने जंजीर लगाई है, वो क्या करेगा? फौरन वो अपना एक हाथ पीछे करेगा, अपने कपड़े को जो चाय गर्म चाय से तर है, कपड़े को पहले जरा सा पीछे सरकाएगा ताकि जो गर्मी और हिद्दत बदन में लग रही है वो जरा सी कम हो जाए। अरे लोग भी आ जाएंगे, जल्दी से कपड़े उतार देंगे, कोई गुलूबन से पोंछ देगा, कोई रुमाल से पोंछ देगा, अरे कोई गमछे से पोंछ देगा, कोई अंगोछा इस्तेमाल करेगा। ए आज़ादारों, अरे जिसके हाथ खुले होंगे उस पे गर्म चाय अगर गिरे, वो अपने हाथ से अपने कपड़े को सरका लेगा ना। अब सुनो, अहले बैत को जो असीर करके ऊंटों पे ले जाया जा रहा था, तारीख में मिलता बीबियों के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन आज़ादारों हाथ कैसे बंधे थे? हाथ सामने की तरफ नहीं बंधे हुए थे, हाथ पीछे की तरफ ऐसे करके बंधे हुए थे। अरे ऐसे करके पीछे की तरफ बंधे थे। मेरे मौला के चाहने वालों, आपने आवाज़े बुलंद गिरिया कर लिया, एक शहजादी कबूल कर लो शहजादी। अरे ये रोने वाले कितने गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। और जो बीबी अपने वारिस को याद करके रोती थी, अरे लंबे लंबे नाइजे लेके नो के नाइजा उसके पीठ में चुभाई जाती थी, और अगर जमीन पे खड़ी होकर रोती थी तो ताजियाना, जिसको हंटर कहते हैं, अरे घोड़े पे अगर मार दिया जाता है तो घोड़े की चमड़ी बाहर आ जाती है, वो ताजियाना अरे कभी सकीना पे इस्तेमाल हुआ, कभी जनाबे ज़ैनब पे इस्तेमाल हुआ, कभी उम्मे रवाद पे इस्तेमाल हुआ। अरे बीबियों की जो पीठ थी ना, वो बिल्कुल छलनी हो गई थी, कभी नो के नहदा से, कभी ताजियाने से। ये बीबियां ऊंटों पर बैठी हैं। अरे मजमे में जब इनको रुकाया जाता था, ये आज़ादारों एक बात मैं बता रहा हूं आपको, ये पर्दा नशीन हमारी माए बहनें और बेटियां ये मजलिस सुनने के लिए यहाँ पे आई हैं। आप अपनी फैमिली को लेके कहीं आज़ादारी करने जा रहे हैं, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपके साथ आपके घर की औरतें हैं और लड़कियां हैं जो हिजाब में हैं, आप बस का इंतजार कर रहे हैं। बस स्टैंड के सामने कोई होटल है या पान की दुकान है, वहां आपने देखा मोटरसाइकिल लगा के 4-5 लड़के खड़े हैं जो मुसलसल आपकी औरतों की तरफ देख रहे हैं। ए आज़ादारों कैसा लगेगा? आज़ादारों कैसा लगेगा? औरतें पर्दे में हैं, रिदाएं छीनी नहीं है, बुर्का किसी ने नहीं छीना, पर्दे में है, लेकिन देखने वाले बुरी नजर से जब देखते हैं तो कैसा लगता है? बस चले तो उनकी जान मार दे। आज़ादारों अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जा रहा है, आए तफीर की हज़ार, अरे जनाबे ज़ैनब ऊंट पे बैठी है, बेकजावा ऊंट, जनाबे उम्मे कुलसूम ऊंट पे बैठी है, बीबियां ऊंटों पे बैठी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये कह रहा था, अगर कोई जंजीर लगाए और एक प्याली गरम खोलती हुई चाय उसकी पीठ से गिर जाए, वो अपना हाथ फौरन बढ़ाएगा, अपने कपड़े को जो चाय से भीग गई है पीछे करेगा। आज़ादारों बीबियां ऊंटों पे बैठी है, बीमार है, करबला भी चले जा रहे असीर होके। एक मरतबा ऐलान हुआ, ए लोगों, ए यहूदियों और ए तमाम
علی کے دشمنوں، ارے علی نے تمہارے باپ دادا کو مختلف جنگوں میں قتل کیا تھا، ان کی اولادیں اسیر کر کے لائی گئی ہیں، تم بدلہ لے لو۔ عزاداروں یہ سننا تھا، ارے چھتوں پر سے، کوٹوں پر رہنے والی عورتیں کوٹوں پر سے ایک مرتبہ گرم گرم کھولتا کھولتا پانی لیتی ہے، کسی نے پتیلے میں لیا، کسی نے بالٹی میں لیا، اور اوپر سے جب نیچے کسی پہ کوئی چیز پھینکی جاتی ہے نا تو نشانہ بالکل صحیح لگتا ہے، نشانہ بالکل صحیح لگتا ہے اوپر سے۔ ارے نیچے اسیران کربلا ہے، اسیران کربلا کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے، ایک مرتبہ جب کھولتا کھولتا پانی ان پہ گرا ہے، ارے بیویاں کیا کرے، ہاتھ ایسے بندھے ہیں، ارے کھولتا کھولتا پانی، ارے جب زخموں پہ پڑا ہوگا، ارے بیویوں کا کیا ہوا ہوگا، کبھی بیمار کربلا پہ، ارے کبھی جناب زینب پہ، کبھی جناب ام کلثوم پہ، کبھی جناب سکینہ پہ، ارے گرم گرم کھولتا کھولتا پانی۔ عزاداروں ایسے موقع پر روتے رہے، آپ جائیں گے جملہ سنیے، ایسے موقع پر ارے بیمار کربلا کہتے ہیں کہ اتنا کھولتا ہوا پانی اور ایسا گندا پانی ارے ہم اسیروں پہ پھینکا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے نہ میری پھوپھی اماں ارے مجھے پہچان سکی، ماتے تھے شہلا اکبر سے لپٹ کر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر، جاؤ نا مجھے چھوڑ کے، ہم شکل پیمبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اکبر میں تیری ذات بھلا کیسے اٹھاؤں، ہے دور بہت اہل وطن کس کو بلاؤں، قاسم ہے نا عباس ہے نا دلاور، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، سینے سے تیرے لوٹے جگر خون ہے جاری، دیکھے گی اگر بیٹا یہ مالاش تمہاری، مر جائے گی یہ زخم جگر دیکھ کے مادر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، آتا نے میرا چین لیا یوسف ثانی، اب پاؤں کہاں میں نانا کی نشانی، افسوس ہے پیاسے ہی سدھارے سوئے کوثر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر، اے میرے ضعیفی کے سہارے علی
نکالو پھٹتا ہے میرا قلب و جگر کیسے سنبھالو ہے زخم بہت گہرا تیرے سینے کے اندر ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر سب چھوڑ گئے تنہا مجھے کرب و بلا میں زندہ نہ رہا کوئی بھی اب اہل وفا میں آئے نہیں عباس بھی دریا سے پلٹ کر اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے لال میرے صاحب اولاد جو ہوتے اولاد کا تب درد جگر سمجھی سمجھتے افسوس میرا آگے یہاں پھوٹا مقدر اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر اب کون بھلا میرا اٹھائے گا جنازہ ہے کوئی نہیں عالم غربت میں سہارا کاٹے گا لہیں داشت میں جب آ کے میرا سر اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر محفوظ اگر روزے شبیر پہ جانا عالم نے ہے جو نوحہ لکھا پڑھ کے سنانا جس جہاں پہ بیاں کرتے تھے شبیر تڑپ کر اے میرے ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر اے میری ضعیفی کے سہارے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، لعنتوں کی برسات دشمنان اہل بیت کے لیے. سوگواران مظلوم کربلا، عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. گزارش ہے کہ چائے کا سلسلہ روک دیں بھائی، ذرا سا 2 منٹ کے رک جائیں، کافی شور ہو رہا ہے. کربلا کے جنگل میں حسین مظلوم نے آواز دی جسے تاریخ نے آواز استغاثہ کا نام دیا. حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. ایک سوال کہ حسین ابن علی نے جو آواز استغاثہ بلند کی تھی، بظاہر مدد مانگ رہے تھے، نصرت مانگ رہے تھے، لیکن میں سوال کروں گا فرزند رسول، آپ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ لشکر عزیز سے کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں. انصار و اقربا شہید ہو چکے ہیں، اور لشکر عزیز سے جسے آنا تھا
صبح عاشور ہر وہ آ چکا. میرے مولا مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب مدد کرنے والے آئے، انبیاء آئے، ملائکہ آئے، اجنہ آئے، تو فرزند رسول نے مدد لینے سے انکار کر دیا. اے میرے مولا، ایک تو یہ کہ جب آپ نے مدد مانگی اور لوگ مدد کے لیے آئے تو آپ نے مدد لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ اب آپ پڑھیے بہار الانوار علامہ مجلسی کی. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ نے آواز دی تھی کہ ابراہیم حج کے لیے پکارو. تو جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ میرے معبود، اس صحرا میں، اس جنگل میں نہ آدمی ہے نہ آدمزاد ہے، میں حج کے لیے کسے پکاروں؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم تم حج کے لیے پکارو، جو جو روح ہیں، جن جن روحوں تک تمہاری آواز پہنچے گی، جیسے جیسے وہ پیدا ہوتی جائیں گی ویسے ویسے ارکان حج ادا کرتی جائیں گی. حسین ابن علی نے آواز استغاثہ بلند کر کے مدد نہیں مانگی تھی. میرا مولا مدد کا محتاج نہیں تھا، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی آواز استغاثہ جن جن روحوں نے سنی وہ قیامت تک جیسے جیسے پیدا ہوتی جائیں گی ویسے ویسے حسین ابن علی کی قربانی یاد کرتی جائیں گی. ہاں عزیزان محترم، یہ آپ جو 72 تابوت کے جلوس میں شریک ہیں، یہ آپ یوں ہی شریک نہیں ہو گئے ہیں، یہ آپ کی روحوں نے حسین ابن علی کی آواز استغاثہ سنی ہے. خدا سلامت رکھے آپ سب کو، خدا سلامت رکھے ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو، خدا سلامت رکھے ذاکرین کرام کو، جو اس ٹھنڈک کے باوجود، اس سرد موسم کے باوجود بانی جلوس کو خدا سلامت رکھے. اتنے موسم کی خرابی کے باوجود 72 شہیدوں کے تابوت کی شبیہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نوح ماتم بھی ہو رہا ہے، گریا بھی ہو رہا ہے. بس عزادارو، صرف ایک بات یاد دلانا ہے کہ اس ٹھنڈک کے باوجود، موسم کی خرابی کے باوجود، کتنے آسانی سے ناظم جلوس نے آپ کو بلا کے زمین پہ بٹھا دیا اور آپ نے کپڑوں کا بھی خیال نہیں کیا، ٹھنڈک کا بھی احساس نہیں. مائیں اور بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر، اگر یہ جلوس نہ ہوتا، اگر یہ مجلس نہ ہوتی، ان ماؤں سے پوچھے کوئی کہ اپنے بچوں کے گھروں سے باہر نہ نکلنے دیتی، ڈانٹ کے گھر میں بٹھا کے رکھتی. اور ماں کی فطرت کا تقاضا میں بتاتا ہوں کہ ایک ماں جب بہت تھک جاتی ہے، اس میں بہت سی مائیں اور بہنیں ایسی ہوں گی جو اپنے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں گی. جب کوئی ماں بہت تھک جاتی ہے اور جب تھکی ہوئی ماں کو اس کا چھوٹا بچہ گود میں مل جاتا ہے تو اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے. لیکن ذرا کربلا کی تھکی ہوئی رباب کے دل سے پوچھیے، بہت روئیں گے. انشاءاللہ 5 یا 7 منٹ تقریر کروں گا، بہت گریا کریں گے، بہت روئیں گے آپ. ذرا تھکی ہوئی رباب کے دل سے پوچھیے، چہلم گزر گیا، قافلہ کربلا سے قید خانہ شام پہنچا تھا. سیاہ پرچم جگہ جگہ دیکھتے رہے آپ. قید خانہ شام جب قافلہ پہنچا تو ایک وقت وہ آیا کہ جب حکم حریت کی طرف سے حکم رہائی ملا. سید سجاد کی عزیز نے بلایا، کہ میں نے آپ کو رہا کر دیا ہے، آپ چاہے یہاں رہیں یا مدینے جائیں. سید سجاد نے آ کے اپنی پھوپھی سے بتایا. پھوپھی زینب نے کہا، بیٹا سجاد، یہ عزیز سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کروا دے تاکہ ہم جی بھر کے اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں. ہاں، اس کے بعد کٹے ہوئے سر قید خانے کے اندر لائے گئے. ایک ایک سر آتا تھا، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی تھی، سر کو اٹھا کے کلیجے سے لگاتی تھی. سارے سر قید خانے کے اندر آ گئے. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک ایسا سر
قید خانے کے اندر آیا کہ جیسے ہی وہ سر قید خانے کے اندر رکھا گیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے قید خانے میں زلزلہ آ جائے گا. جیسے وہ سر زمین پر رکھا گیا ہمارا بیمار امام تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کا